جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی پھانسی۔ بنگلہ دیش شدت پسندی کے دہانے پر۔ بنگلہ دیش کی اہم اپوزیشن جماعت اسلامی کے ایک اور اہم ترین رہنما میر قاسم علی کو 1971 کے دوران پاکستان کا ساتھ دینے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے سزا کے خلاف ان کی آخری اپیل کو مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے صدارتی معافی کی اپیل کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے حصول کے لیے شاید ان کو اپنے اوپر لگے الزامات کا اقرار کرنا پڑتا۔ میر قاسم علی کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دے کر کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ ملک کو توڑنے سے بچانے کی کوشش کی۔ میر قاسم علی بنگلہ دیش کی ایک ممتاز کاروباری شخصیت تھے، جو کہ پراپرٹی اور شپنگ کے کاروبار سے منسلک ہونے کے علاوہ ایک معطل ٹی وی چینل کے مالک بھی تھے۔ حسینہ واجد کے بنائے گئے کرائم ملٹری ٹریبیونل کے فیصلے کے نتیجے میں 2010 سے اب تک جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے مرکزی رہنماؤں میں یہ چھٹے رہنما ہیں جنہیں پھانسی دے دی گئی ہے۔ ان کے بیٹے میر احمد قاسم، جو کہ ان کے لیگل ڈیفنس ٹیم کا حصہ تھے، ان کو سیکیورٹی فورسز نے اگست کے آغاز میں ہی اغوا کر لیا تھا، جو کہ ناقدین کے مطابق خوف کی آبیاری کرنے اور میر قاسم علی کی متوقع پھانسی کے خلاف مظاہرے اور احتجاج روکنے کی کوشش تھی۔ 1971 کے دوران میر قاسم علی ایک 17 سالہ نو عمر لڑکے تھے جو ابھی سکول میں زیر تعلیم تھے، اور سکول کے کمسن طالب علم پر قتل، زیادتی اور اغوا کے الزامات لگا کر اسے کئی اشروں بعد پھانسی دینا ثابت کرتا ہے کہ موجودہ پھانسیاں خود ساختہ مفروضات کی بنیاد پر دی گئی ہیں اور پاکستان کے خلاف بھارتی اور بنگلہ دیشی مہم کا حصہ اور پاکستان سے نفرت کا رد عمل ہیں۔ حسینہ واجد کے بنائے گئے ٹریبیونل کے ناقدین میں بین الاقوامی حکومتیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور اقوام متحدہ شامل ہیں، جو کہ ان فیصلوں کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں، اور ان سزاؤں کو روکنے کا مطالبہ بارہا ان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ان مقدمات اور اپیل کے طریقہ کار میں سنگین جھول ہیں، اور ہیومن رائٹس واچ کے مطابق ان مقدمات کی کارروائی شفافیت سے محروم ہے، جبکہ حسینہ واجد کا موقف ہے کہ ماضی کے لگائے گئے چرکوں کا بدلہ لینے کے لیے یہ پھانسیاں ناگزیر ہیں، اور حکمران جماعت عوامی لیگ کے مطابق ملک کے لیے اپنے ماضی کا حساب بے باک کرنا ضروری ہے، جبکہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی طرف سے ان پھانسیوں کے باوجود کبھی بھی ندامت یا شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس ان کا بے نیاز طرز عمل اس رویے کا غماز ہے کہ 1971 میں بھارت اور شیخ مجیب کے گٹھ جوڑ کے خلاف پاکستان کا ساتھ دینے کے معاملے میں وہ درست تھے، مگر ان تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود بنگلہ دیش میں شدت پسندی جڑ پکڑ رہی ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت اپنے شدت پسندانہ اقدامات سے ملکی آبادی کو دو حصوں میں منقسم کر رہی ہے، کیونکہ اگر لوگ قانون اور عدلیہ سے اعتماد کھو دیں تو یہی شدت پسندی اور بنیاد پرستی کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ یہ پھانسیاں بنگلہ دیش میں عسکریت پسندی کی راہ ہموار کر سکتی ہیں، اور بنیاد پرست قوتیں ان پھانسیوں کو اپنے پرتشدد مقاصد کی تکمیل اور سادہ لوہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، جبکہ داعش جیسا عسکریت پسند گروہ پہلے ہی بنگلہ دیش میں اپنی کارروائیوں کا آغاز کر چکا ہے، جس کا اعلان داعش نے اپنے ایک رسالے دابق میں بھی کیا۔ اس کے علاوہ ہم جنس پرست صحافی، سیکولر بلاگرز، لبرل پروفیسر اور اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی اور کھلم کھلا کام کرنے والے شیعہ، قادیانی، عیسائی اور ہندوؤں کا قتل بنگلہ دیش میں بڑھتی شدت پسندی کی واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ حسینہ واجد بھی پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کو اپنے مخالفین اور اپوزیشن کارکنوں اور رہنماؤں کو اغوا اور قتل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی انسانی حقوق کی ایک مقامی تنظیم ادھیکار کے مطابق 2009 سے اب تک حسینہ واجد کی حکومت کے حکم پر بنگلہ دیشی پولیس تقریباً 400 سیاسی مخالفین کو جعلی فائرنگ کے تبادلے میں قتل کر چکی ہے، جن میں آدھے سے زیادہ مقتولین بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بقیہ افراد کی وابستگی نسبتاً چھوٹی کمیونسٹ اور اسلامی جماعتوں سے ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسیاں سیاسی خلا میں شدت پسندی ہی پیدا کرے گی، چاہے وہ کسی بھی فریق کی جانب سے ہو،
کیونکہ پھانسی پر چڑھنے والے امن پسند اور ماضی کے بوڑھے رہنما تھے، جبکہ ان کی جگہ لینے والے نوجوان خون کے مالک ہوں گے۔ اگر بنگلہ دیش جیسے مسلم اکثریتی ملک میں معتدل اسلام کو جگہ نہیں ملے گی تو اسلام کے نام پر شدت پسندی کو فروغ دینے والے اپنا راستہ خود بنا لیں گے، جس کے لیے بنیاد داعش جیسے شدت پسند گروپ فراہم کر رہے ہیں۔